میں نے عربی میں خطاب کیا ایک جگہ پر، انہوں نے میرا خطاب جب سنا تو مجھے بلا کر ماتھے کو بوسہ دیا، اور پھر ان سے 2 گھنٹے تک جب گفتگو ہوئی تو پھر کچھ لکھا، لکھنے کے بعد فرمایا کھڑے ہو جا۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ مجھے دے دیا کاغذ کا ٹکڑا۔ میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا پاکستان میں تمہیں سلسلہ عالیہ، قادریہ، سولیہ، اس کی اوراد، وظائف جو مجھے میرے بابا سے ملے، میرے دادا سے ملے، میرے پردادا سے ملے، ہوتے ہوئے غوث پاک سے ملے، وہ سارے وظائف، اوراد اور خلافت میں تمہیں عطا کر۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کی نگاہ کرم ہے، لجپال ہیں، میری تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اس قدر ان کی کرم نوازی ہو جائے گی۔ انہوں نے بے حد کرم کیا، عنایت کی۔ آج شب بڑی عظیم شب ہے، یہ 2-3 باتیں بڑے غور سے سننا، اتنے میں حضور بھی آ جائیں گے۔ آج کی شب عظیم شب اس وجہ سے ہے کہ اسی 17 ربیع الاول شریف کی رات کو میرے دادا سچے عاشق رسول تھے، حضرت مختوم صاحب انہوں نے میرے بابا کو وصیت کی تھی کہ جس جگہ تم نے 35 سال تک دورہ تفسیر پڑھایا ہے اسی جگہ میری تدفین کرنا، اسی مدرسے میں۔ اور فرمایا کہ یہ جو جلسے پر علماء آئیں گے، خطباء آئیں گے، مقررین آئیں گے اور نعت خوان آئیں گے، فرما بیٹے اگر دل کی آنکھ ہو تو پھر دیکھ لینا کہ جب کوئی نعت خوان نعت پڑھے گا میں مزار میں بھی وشت کروں گا۔ سبحان اللہ، میں مزار میں بھی وشت کروں گا۔ وہ اس قدر سچے عاشق رسول تھے کہ پہلے بن بندے، وہ یہی کہتے تھے کہ پہلے بن بندے دا بندہ، پیچھے ملدی ہی سلطانی، خدا دا ہے وہ بندہ جو ہے بندہ محمد دا۔ بس اسی کلام پر ہی وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ مدینہ شریف پہنچے، 5 حج کیے۔ جب پہلا حج کیا، بحری جہاز کا زمانہ تھا، تو مدینہ شریف پہنچے، مسجد نبی میں جا رہے تھے تو ایک صاحب نے، جس کا نام صوفی غلام حسین صاحب تھا، ان کو بلایا، طلب کیا، فرمایا نام کیا ہے تیرا؟ انہوں نے کہا میں سراج احمد میرا نام ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا پنجاب ریاست بہاولپور سے۔ اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے خواب میں کچھ مہینے پہلے دیکھا کہ یہی رات تھی جس رات میں تم بھی بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں، یہی 17 ربیع الاول کی شب تھی۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر سے واپس آ رہے ہیں، باب عمر سے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے حافظ صاحب آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے خواب کے عالم میں مجھے بتایا تھا کہ صوفی صاحب مجھے مبارک دو، رسول اللہ نے مجھ غلام کی میزبانی کو قبول کیا ہے، میرے جلسے کی آخری رات میں حضور کی جلوہ گری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اور یہ پھر مت سمجھنا کہ ایک دفعہ جب جلوہ گری ہوتی ہے تو بس ختم نہیں، وہی رات جب آتی ہے اسی رات پہ ہی توجہ رحمت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے۔ میں بڑی دور دراز سے آنے والے جو قافلے یہاں تشریف لائے ہیں، میں تہ دل سے ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ جس کو جگہ نہیں بھی مل رہی، میں مدرسہ کی انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ چیئرز کو، کرسیوں کو یہاں لگاؤ۔ آخر کے اندر وہ گیٹ کے قریب جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں ان کو کرسیوں
کرسیوں پر بٹھاؤ تاکہ وہ کرسیوں پر بیٹھ کر ان شہزادوں کے چہروں کا دیدار کر سکیں۔ میں انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ 10 منٹ کے اندر اس کام کو مکمل کر لیں، کرسیاں بچھا دیں، آخر کے اندر کرسیاں ضرور بچھائیں۔ خواتین کی اگر تعداد بڑھ چکی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں خواتین اس وقت موجود ہیں، اگر ان کی تعداد بڑھ چکی تو پیچھے ان کے لیے ایک ایسا انتظام کیا گیا، LED لگائی گئی کہ وہ پردے میں رہ کر اس پورے پروگرام کو وہ دیکھ سکتی ہیں، براہ راست دیکھ سکتی ہیں۔ YouTube پر، فیس بک پر اور کیبل پر یہ پروگرام بھی براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ تو تیار ہو ان شہزادوں کے استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ، حجات تیار بیٹھے تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، 5 نعرے، 45 سوا لاکھ نعرے حیدری۔ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا یہ میرے بالکل جو بائیں طرف کھڑے ہیں گیٹ کے بالکل سامنے، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے آپ چلے جائیے تاکہ مشائخ جب تشریف لائیں تو ان کو اس طرف آنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ میں دست بدستہ آپ کی آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا رستہ دے دیں، آپ آگے تشریف لے جائیں یا پیچھے جو کرسیاں بچھائی جا رہی ہیں ان کرسیوں پر بیٹھیں تاکہ مشائخ کو یہاں آنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ حضرات آئیں گے تو ان کے چہروں کا نظارہ کریں گے۔ میں ایک دن خطاب سے واپس آ رہا تھا، ظاہر ہے اسی سٹیج پر غزالی زمان زیغم اسلام غازی دورہ سیدی و سندی حضرت قبلہ پیر سید احمد سعید شاہ صاحب قاسمی قدس سر العزیز، وہ اسی جگہ بیٹھے تھے، نیچے میرے دادا بیٹھے تھے، تو حضرت کو بخار تھا، فرمایا بابو کیا سننا چاہتے ہو؟ تو میرے دادا نے کہا حضور ہم تو فریدی لوگ ہیں، ہماری گھٹی ہی عشق رسول سے اٹھائی گئی ہے، تو عشق پرواز فرمائیے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پڑھتے پڑھتے تقریر کرتے کرتے اس حدیث پر پہنچے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الجغزہ، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے عالم بیداری میں دیکھے گا۔ بس یہی جملہ کہنا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، 2 سے 2:30 بجے کے درمیان کا وقت تھا، پورے پنڈال میں ایک نور کا حلہ تھا اور ایک خوشبو کے حلے تھے، ہر شخص ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا، اور میرے دادا نے غزالی زمان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا حضور میری پارت ہو، میری آل کی پارت ہو، قیامت تک میری نسل کی پارت ہو۔ یہ وجدانی کیفیت جاری رہی، جو ہی آپ نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا سر، آپ کا سر میز پر لگ گیا، میز سے سر اٹھایا، فرمایا حافظ صاحب مبارک ہو، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کی اسی سٹیج پر عالم بیداری میں رسول اللہ کا دیدار کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے عالم بیداری میں اسی سٹیج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ رحمتوں بھری رات ہے، یہ کرم بھری رات ہے۔ یہ رحمتوں والی ایک دن میں پہنچا تقریر پر، اس وقت گاڑی وغیرہ کوئی نہیں ہوتی تھی، تو جو سپیکر والے ہیں نا ان کی گاڑی تھی، تو سپیکر والے نے کہا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ میں تمہیں خانپور چھوڑ دوں گا، بڑے عرصے کی بات ہے، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔
اس نے کہا سراج العلوم کا پنڈال ہے اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پورا سراج العلوم ایسے سج گیا ہے جیسے دلہن کی طرح سجا ہوا ہو، اور اس کے گیٹ پر، اسی گیٹ پر تم میرا نام کہا کہ تم پھول کی پتیوں کو یہ خود سجا رہے ہو، ہدایت دے رہے ہو۔ میں نے خواب میں تم سے پوچھا کون آ رہا ہے؟ میں صمیم قلب اور دل کی عطا گہرائیوں سے عزت مآب محترم و محتشم جناب سید محمد سلیم شاہ صاحب ASP خانپور کو اس مدرسہ میں ان کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزت مآب محترم اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کا آنا ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے تو باعث مبارک بھی ہے۔ اللہ ان کا سایہ رحمت و تعدیر سلامت فرمائے۔ میں ان کی عظمتوں کو سد سلام اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 73 سالوں میں نے آج تک خانپور میں اور بالخصوص اسی جلسے میں سیکورٹی کے اتنے انتظامات نہیں دیکھے جتنے انتظامات انہوں نے کیے، اس لیے کہ یہ خود سید زادے ہیں اور رسول اللہ کی آل میں سے ہیں، حضور کی اولاد میں سے ہیں۔ میں صمیم قلب سے آپ کے اس جگہ آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہما پایا تعدیر سلامت فرمائے۔ جس عظیم مشن سے وابستہ ہے اللہ اس میں آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو ایک شخص بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ آپ اسی مدرسہ سراج العلوم کے پنڈال میں گیٹ پر سجاوٹ کر رہے ہیں، پورا مدرسہ دلہن کی طرح سج چکا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آج کون آ رہا ہے؟ تم نے خواب کے عالم میں کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے آقا سید الانبیاء تشریف لانے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ مدرسہ انتہائی متبرک ہے جس میں نام چند گنوانا چاہتا ہوں۔ یہ 73 سال ہو گئے، 73واں سالانہ یہ جلسہ جشن عید میلاد النبی۔ کون کون سی ہستیاں یہاں آتی رہی؟ محدث کچوچوی ہندوستان سے وہ تشریف لاتے رہے، اسی طریقے سے حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب وہ تشریف لاتے رہے، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی صاحب وہ تشریف یہاں لاتے رہے، اور مشائخ کی تو بڑی قطار تھی، 6 دن 6 رات کا جلسہ ہوتا تھا۔ اور حضور غزالی زمان کا ایک لفظ جو انہوں نے تواضع کے طور پر کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، انہوں نے تواضع انکساری کے طور پر میرے دادا کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا تھا، فرمایا تھا حافظ صاحب مت گھبرانا، میں تمہارے جلسے کے 5 دن کہیں نہیں جاؤں گا، تمہارے جلسے کے 5 دن اسی خانپور میں رہوں گا، اگر کوئی خطیب کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے تو مجھے بلا لیا کرو، میں خطاب کر دیا کروں۔ فیضان کرم حضور غزالی زمان، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ اور یہ اسی جگہ، یہ میں وہ تاریخ کی باتیں جو آپ کو بتانے والا ہوں، اسی جگہ میرے دادا کا جنازہ ہو رہا تھا اور حضور غزالی زمان راضی دورہ تشریف لائے، پورا پنڈال بھر گیا، گلیاں بازاریں سب بھر گئیں۔ تو آپ آتے ہی آپ نے ان سے خطاب کیا، سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ یا تو آپ نے آتے ہی ان سے خطاب فرمایا اور خطاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حافظ صاحب آپ مجھ سے بہت کچھ مانگتے رہے، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی میں جو کچھ مانگتے رہے میں نہیں دے سکا۔ اب یہ دنیا بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، تم بھی گواہ ہو۔
فرشتے بھی گواہ ہیں، یہ دنیا بھی گواہ ہے، تم بھی گواہ ہو، جو کچھ تم مجھ سے مانگتے رہے وہ سارے کا سارا میں نے تیرے بیٹے کو دے دیا۔ اللہ اکبر، تو یہ اسی لیے جلسہ انتہائی بابرکت مبارک جلسہ ہے، اس میں آپ آخر تک بیٹھے رہیے اور ان شہزادگان کے چہرے کی زیارت بھی کیجئے۔ ادھر میں نے عرض کیا تھا ادھر خواجہ غریب نواز کے اولاد ہوگی، اور یہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ کچھ لوگ کہلواتے ہیں حضرت کے سجادہ نشین، مگر وہ متولی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ متولی ہیں۔ یہ حضرت دیوان صاحب، دیوان آل حبیب علی خان صاحب جو آنے والے ہیں ابھی، وہ حضرت کی صحیح اولاد ہے۔ استقبال پاکستان میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے فرمایا تھا، ان کو اپنے گھر کے اندر رکھا تھا کئی دن تک، تو اس لیے وہ آپ کے صحیح اولاد میں سے ہیں، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اور شہزادہ حضور غوث الورا آپ بھی انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں۔ جو لوگ ساؤنڈ کے سٹینڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جائیں بھائی، ادھر ہو جائیں، آپ اپنی زندگی کا احتیاط کریں، جتنے بھی ساؤنڈ سے پیچھے آپ کے لیے خوشخبری ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ شہزادہ غوث الورا سید السادات یہ حسنی سید ہے، امام حسن کی اولاد ہے، اور امام حسن کے بارے سن لو، حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا توجہ ہے نا، سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے ایک دن آپ جب بگر تھے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا امام حسن مجتبیٰ سے کہ اپنی قمیض تو اوپر اتارو، آپ نے قمیض اوپر کی تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ناف کا بوسہ لے لیا، انہوں نے کہا کہ تم محدث ہو، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہو، میری عمر تو 5-6 سال کی ہے، تم نے میری ناف کو بوسہ کیوں لیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کثیر الروات صحابی ہے، انہوں نے کہا خدا کی قسم ایک دن میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے دیکھا تھا۔ ان کی اولاد میں سے حضرت امام حسن کی اولاد میں سے، اور شہنشاہ بغداد کا تو مقام وراء الورا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، قلائد الجواہر کو اٹھا کر دیکھو، فرمایا انا سید الملائکۃ والانس والجن۔ یہ حضرت کے جو آباء و اجداد نے وہ بھی بغداد سے تشریف لائے، اور چہرہ تو دیکھو نا، چہرے پر نور بھی دیکھو۔ حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا تھا انا سید الملائکۃ والانس والجن، فرمایا لگو سن لو، انسانوں کی سرداری بھی میرے ہاتھ میں ہے، جنوں کی سرداری بھی میرے ہاتھ میں ہے، فرشتوں کی سرداری بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک لفظ کہوں گا، اگر دل کو لگے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے، پورے نتیجوں میں مقام محبوبیت پر رسول اللہ فائز ہے، اور کائنات کے پورے ولیوں میں مقام محبوبیت پر غوث الورا فائز ہے۔
محبوبیت کا مطلب سمجھو کہ مقام محبوبیت کہتے کس کو ہے؟ محبوب اس کو کہتے ہیں جیسے محبوب کہتا جائے ویسے خدا کرتا چلا جائے، جو اس کی زبان سے نکل جائے وہ کلمہ تکبیر بنتا جائے۔ یہ حضور شہنشاہ بغداد میر میرا الفرد الکامل القطب الربانی سیدنا